بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے مکہ کی ایک معزز مالدار عالی نسب خاتون جن کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا، جو حسن صورت و سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھی۔ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تجارتی کاروبار میں شریک کیا اور کئی مرتبہ اپنا سامان تجارت دے کر بیرون ملک بیچا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاجرانہ حکمت، دیانت، صداقت، محنت اور اعلیٰ اخلاق سے اتنی متاثر ہوئی کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کا پیغام بھجوا دیا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں کے مشورے سے قبول فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف 25 سال کے تھے۔ وہ ہے معزز ہستی سیدنا حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور پہلی ام المومنین ہونے کی سعادت حاصل کی، اور 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی زوجہ اور غم گسار شدید ترین مشکلات میں ساتھی تھی۔ بقیہ تمام ازواج النبی ان کی وفات کے بعد زوجہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد سوائے حضرت ابراہیم کے حضرت خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ کے والد اپنے قبیلے میں نہایت معزز شخص تھے۔ مکہ آ کر اقامت کی عبد الدار ابن قصی، جو کہ ان کے ابن ام تھے، حلیف بنے اور یہیں فاطمہ بنت زائدہ سے شادی کی، جن کے بطن سے عام الفیل سے 15 سال قبل خدیجہ پیدا ہوئی۔ سن شعور کو پہنچی تو اپنے پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور ہوئی۔ ام المومنین طاہرہ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرض نبوت ادا کرنا چاہا تو قضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید میں نہ اٹھی۔ کوہ ہیرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام جزیرۃ العرب آپ کی آواز پر پیکر تصویر بنا ہوا تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضائے مکہ میں تموج پیدا کر رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ طاہرہ کے قلب سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت و قدا، کفر و ضلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھا۔ مسند احمد میں روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے فرمایا، با خدا میں کبھی لات و عزا کی پرستش نہ کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجئے، عزا کو جانے دیجئے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجئے۔ ابن ہشام میں ہے کہ وہ اسلام کے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی مشیر کار تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود اس دولت و ثروت کے جو ان کو حاصل تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیں۔ خدیجہ کے مناقبت میں بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم میں ہے، عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران اور پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ آئی تو فرمایا، ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجئے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت و مشقت نہ ہوگی۔ ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی تردید و یا تکذیب سے جو کچھ صدمہ ہوتا، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ کے پاس آ کر دور ہو جاتا، کیونکہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی تھی اور مشرکین کے معاملہ کو آپ کے سامنے ہلکا کر کے پیش کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے جو تعلق و انس تھا وہ آپ عمر بھر نہ بھول سکے، ہمیشہ ان کی تعریف فرماتے رہتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، مشترکہ زندگی گزاری۔ ان کی وفات کے بعد آپ کا معمول تھا کہ جب گھر میں کوئی جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ گو میں نے حضرت خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کی محبت دی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ شادی کے بعد 25 برس تک زندہ رہی۔
اور 11 رمضان سن 10 نبوی ہجرت سے 3 سال قبل انتقال کیا۔ اس وقت ان کی عمر 64 سال 6 ماہ کی تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کا جسد مبارک اسی طرح دفن کر دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور اپنی سب سے بڑی غمگسار کو دائے اجل کے سپرد کر دیا۔ خدیجہ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بہن حالہ بنت خویلد، جن کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت مشابہت رکھتی تھی، تشریف لائی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آواز سن کر تڑپ اٹھے اور فرمایا، اللہ یہ حال نہ ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چاہے فوت ہو چکی تھی مگر عائشہ صدیقہ کی سوکن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ دیکھ کر بولی، آپ قریش کی ایک بوڑھی عورت کو اتنا یاد کرتے ہیں جسے فوت ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اچھی بیوی دے دی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کا تذکرہ جب بھی کرتے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ آپ کیا کتنی کثرت سے ایک سرخ مسوڑوں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں جن کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہترین بیویاں دے دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، وہ میری اس وقت تصدیق کرتی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے، اور اپنے مال میری ہمدردی اس وقت کی جبکہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیا کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔